بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ نبی رحمت تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کبھی میں بھی چند کی رات کے عوض بکریاں چرایا کرتا تھا۔ امین گرامی، اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے بکریاں پالی ہیں؟ کیا بکری سچ میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے؟ کیا بکری کی وجہ سے جنات اور شیاطین گھر سے دور رہتے ہیں؟ بے شک بکریاں چرانا اور پالنا انبیاء کی مستقل سنت رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یمن سے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کی قوم کے لوگ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگوں کی نسبت رفیق طبیعت اور نرم دل یمن والے ہیں، یعنی بڑائی اور تکبر اونٹوں والوں میں ہے، جبکہ اطمینان اور تحمل بکری والوں میں ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی زندگی میں بکریاں چرائی ہیں۔ ظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نبوت سے پہلے بکریاں چرائی ہیں۔ اس کی حکمت کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ایسا اس لیے ہے تاکہ ان نبیوں کو لوگوں کی نگرانی کرنے اور ان کو نیکی کی طرف متوجہ کرنے کی مشق ہو، کیونکہ بکریوں کا چرواہا کبھی ان کو چراگاہ کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے اور کبھی گھاٹ میں پانی پلانے لے جاتا ہے۔ نبی بھی اپنی امت کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں علم، ہدایت اور بصیرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس چرواہے کی طرح جسے اچھی چراگاہ کے بارے میں علم ہوتا ہے اور اسے اس چیز کا بھی علم ہوتا ہے کہ جس میں بکریوں کے لیے بہتری اور ان کے کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے بکریوں کو اس لیے چنا گیا کہ بکری والے سکون، ٹھہراؤ اور اطمینان کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، برخلاف اونٹوں کے، اس لیے کہ اونٹوں والوں میں اکثر سختی اور شدت پائی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص اونٹوں کے درمیان رہتا ہے اور اونٹ چرانے کا کام کرتا ہے تو اونٹ کی سرشت میں کساوت ہوتی ہے، اس لیے اس شخص کی عادات میں بھی کساوت آ جاتی ہے۔ اسی طرح بکری ایسا جانور ہے جس کی طبیعت میں تحمل، نرمی اور مسکینی ہوتی ہے، پر جو شخص بکریاں پالتا ہے، بکریوں کے درمیان رہتا ہے اور بکریاں چراتا ہے تو اس کی عادات میں تحمل، نرمی اور مسکینی آ جاتی ہے۔ اسی پر دوسرے جانوروں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، اور بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ بکریاں پالنے والے اور بکریاں چرانے والے آدمی آبادی کے قریب رہتے ہیں اور بستی والوں سے گھل مل جاتے ہیں، کیونکہ بکریاں پانی کے بغیر صبر نہیں کر سکتی اور جاڑے وغیرہ کے سخت موسم کو برداشت کرنے کی تاب ان میں نہیں ہوتی، اور اسی بنا پر وہ آبادی سے دور ویرانوں اور بے آب و گیا میدانوں میں نہیں جاتی۔ سامعین گرامی، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2304 میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بکریاں پالو اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اسی طرح حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ ان کے مالکوں کے لیے قوت کی چیز ہے اور بکریاں باعث برکت ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے بھلائی بندھی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکری تو جنت کے جانوروں میں سے ہے۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ جس گھر میں بکری پالی جائے گی وہ گھر برکت کا باعث ہوگا۔ جس چیز کو ہمارے آقا سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت فرمائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں برکت نہ ہو؟
اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں جبکہ محتاج لوگوں کو مرغیاں رکھنے کا حکم دیا ہے، اور جب مالدار مرغیاں پالنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور گھر میں رکھو کہ شیاطین ان میں مشغول رہیں اور تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ گھر میں ایسے جانور جیسے کبوتر، مرغ، بکریاں رکھنی اچھی ہیں تاکہ جنوں کے بچے ان سے کھیلیں اور تمہارے بچوں سے سروکار نہ رکھیں۔ جو شخص اپنے گھر میں بھیڑ بکری پالے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی روزی عنایت فرمائے گا اور تمام گھر والوں کی روزی بھی بڑھا دے گا اور اس گھر سے تنگی دور ہو جائے گی۔ اور اگر 2 بھیڑیں یا 2 بکریاں پالے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روزی بھی عطا فرمائے گا، گھر والوں کی روزی بڑھتی رہے گی اور ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بعض روایت کے مطابق جس گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے تو فرشتے روزانہ اس گھر کے رہنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے۔ جس مومن کے گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے ہر روز ایک فرشتہ صبح ہی اس کو اور اس کے بال بچوں کو یہ دعا دیتا ہے کہ پاک و پاکیزہ رہو، خدا تمہیں برکت دے، خوش و خرم رہو، شاد و آباد رہو۔ اور اگر 2 بکریاں دودھ دینے والی ہوتی ہیں تو فرشتے یہی دعا روزانہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برکت کیا چیز ہے؟ فرمایا، دودھ دینے والی بکری۔ پھر فرمایا، جس گھر میں ایک بکری یا گائے دودھ دیتی ہے وہ اس گھر کی برکت کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ سامعین، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا نہ بھولیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو مزید بہترین ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ ذرا آپ کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔